بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان کی سوانح عمری جنوں کی تخلیق سے شروع ہوئی۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ جنوں کو میں نے آگ سے سموم سے پیدا فرمایا ہے۔ قرآن حکیم۔ تو دوستو، میں آپ کو آج شیطان کی سوانح عمری کے بارے میں بتانے لگا ہوں۔ تو اس کے بارے میں شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ بے شک ہمارے تمام برے اعمال کے پیچھے شیطان ہی ہوتا ہے۔ تو اس کی سوانح عمری کچھ ایسے ہے۔ آگ سموم وہ دہکتی ہوئی آگ تھی جس کو باری تعالیٰ نے ظلمت کے حصے، ظلمت کا امتزاج تھا۔ آخر اس ظلمت کے حصے کو بھی تو کسی جگہ ربی کام آنا تھا۔ نور سے ملائکہ کی تخلیق ہوئی اور ظلمت سے جن۔ اس آگ سموم کے جوہر سے جن وجود میں آئے۔ جان تمام جنات کا مور سے اعلیٰ تھا، چونکہ ملائک تخلیق نور سے ہوئے تھے، اس لیے وہ عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں اول سے اول تھے، تسبیح پڑھنے میں لگ گئے۔ اس وجہ سے وہ گناہوں کے ارتکاب سے محفوظ اور معصوم رہے۔ جان چونکہ دھوئیں اور آگ سے بنا تھا، اسی لیے نافرمانی، سرکشی اور گناہ میں مبتلا ہو گیا۔ الغرض جنات ایمان اور اطاعت کی نعمت سے بے بہرہ رہے، لیکن چونکہ جنوں کی تخلیق آگ سے ہوئی تھی جو دراصل نور ظلمت کا امتزاج رکھتا تھا، اس لیے بعض جن دولت ایمان سے مشرف ہوئے۔ جیسا کہ آگے آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے کئی جنات کی جماعتیں حاضر ہوئیں اور مسلمان ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی اور برائی سے دور بھاگ گئے۔ جان لقب تھا، نام اس جن کا سوما تھا، اور ان سے بڑے میں بڑا جن تارنوس تھا، جس کی اولاد میں تسلسل، تولد و تناسل بہت بڑا اور اولاد پھیلتی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتباع شریعت کا ذمہ دار ٹھہرایا اور انہیں یہ حکم ملا۔ چنانچہ اس وقت بڑے میں بڑے حق تارنوس اور ان کی آل اولاد نے اتباع شریعت منظور کیا اور حکم الہی کی تعمیل کرنے لگے، جس کی وجہ سے ان کی زندگی بڑے عیش و آرام سے گزرنے لگی۔ لیکن چونکہ سمت اصلی آتشی تھا، اسی لیے کچھ وقت کے بعد برائیوں اور گناہوں کا ارتکاب شروع کر دیا۔ 63,000 سال کی مدت توسیع گزری، مگر آہستہ آہستہ اب غلط روش اختیار کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرد جرم عائد فرمایا اور مختلف سزاؤں کے ساتھ ہلاک کرنا شروع کر دیا۔ کچھ کمزور اور ناتواں اب بھی رب تعالیٰ کا حکم مان رہے تھے اور گناہوں سے دور بھاگتے تھے، وہ تمام بلاؤں سے محفوظ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گروہ کو، جس نے اب بھی اطاعت اور تباہ کرنے میں کمی نہیں کی تھی، ان میں سے خلیہ بن نیس نامی ایک جن کو فرما برداروں کا سردار مقرر فرمایا، لیکن قدرت اپنا کمال دکھا رہی تھی۔ خداوند قدس نے اپنے کلام میں فرمایا کہ کل شیء یرجع الی اصلہ، یعنی ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ اسی لیے یہ جماعت بھی نافرمانی اور سرکشی پر اتر آئی اور عطاب الہی کا شکار ہو گئی۔ اس جماعت میں بھی چند ایسے جن تھے جو اب بھی احکام خداوندی کی تعمیل کر رہے تھے، لہٰذا وہ نقصان و ہلاکت سے بچ گئے۔ ان فرما برداروں میں ایک معزز جن جس کا نام بلقات تھا، اس کو ان کا حاکم مقرر کر دیا۔ قرآن سچا ہے، کلام الہی حق۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ یہ جماعت بھی اپنے اصل کی آگاہی اور آتشی کردار دکھانے لگی۔ یہ بھی قہار کے قہر سے دوچار ہوئی، مگر ان میں بھی کچھ جن بچے جنہوں نے گناہ اور سرکشی سے منہ موڑا اور احکام خداوندی کو بجا لاتے رہے، وہ محفوظ رہے، باقی نیست و نابود ہو گئے۔
اس بچی کچی جماعت میں ایک جن جو فضل دانشمندی میں شہرت رکھتا تھا اور جس کا نام یاموس تھا، ان کا سردار مقرر کر دیا گیا۔ اب یاموس پوری طرح اس پر قابض تھا۔ یہ شریعت کے احکامات کا پرچار کرتا رہا اور اسی کوشش میں زندگی بسر کر دی کہ وعدہ الہی پورا کروں گا۔ یاموس کے مرنے کے بعد یہ جن شرارت پر اتر آئے اور گناہوں کی وجہ سے مشہور ہو گئے، اور یاموس کے بعد یکا یک بدل گئے۔ حکمت الہی اس بات کا تقاضا کرنے لگی کہ یہ نظام بدل جائے، لہذا ملائک کو ان کی سزا کے لیے مقرر فرمایا گیا۔ ملائک آسمان سے اترے اور سرکش جنوں کو سزا دینے کے لیے بہت سوں کو جنگلوں، پہاڑوں اور جزیروں میں منتشر کر دیا۔ بہت سے مارے گئے، مگر اب بھی کچھ باقی بچ گئے۔ جو باصلاحیت تھے وہ ملائکہ کے ہاتھوں اسیر ہوئے اور اپنے کنبوں کو لوٹا دیے گئے۔ ان میں سے ایک شخصیت ابلیس کی تھی جس کا نام عزازیل، اور ہم ان کو شیطان کہتے ہیں۔ دوستو، عزازیل کے باپ کا نام خبلیس تھا اور ماں کا نام نبلیت، جس کی شکل بھیڑیے کی مانند تھی، اور اس وجہ سے ابلیس طعنوں کا شکار ہوتا رہا۔ مگر اس نے صبر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو انصاف ہے۔ اس نے صبر کا پھل دیا اور ابلیس کو ملائکہ پکڑ کے آسمان پر لے گئے تاکہ ان طعنوں اور تکلیفوں سے نجات پائے۔ ابلیس نے آسمانوں پر نشو نما پائی اور با اخلاق ہونے کی وجہ سے دن بدن ترقی کے مدارج بہت بلندی سے طے کرتا گیا، یہاں تک کہ اس منصب پر فائز ہوا جو اس کی حیثیت سے بہت بلند تھا، اور یہ منصب ملائکہ کی تعلیم و تربیت کا تھا۔ اس کے لیے عرش کریم کے پائے کے نیچے تخت بچھایا گیا اور اس پر نورانی پرچم لہرایا گیا۔ ابلیس جب زمین پر تھا تو اس کی رہائش گاہ سجین میں تھی۔ سجین دوزخ کا چھٹا حصہ ہے، اس لیے 1000 سال عبادت کی، پھر دنیا کی سطح پر آیا اور اتنی عبادت کی کہ خطہ زمین پر ایک انگلی رکھنے کی جگہ باقی نہ رہی جہاں اس نے عبادت نہ کی ہو۔ 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑا عادل ہے، ابلیس کو انعام کے طور پر 2 پر عطا فرمائے جو زمرد کے تھے۔ جب پہلے آسمان پر آیا تو 1000 برس تک مصروف عبادت رہا۔ جب پہلے آسمان پر آیا تو 1000 سال تک مصروف عبادت رہا اور یہاں اس کا نام زاہد مشہور ہوا۔ پھر دوسرے آسمان پر آیا اور یہاں بھی 1000 برس تک عبادت کرتا رہا اور اب اس کا نام عابد مشہور ہوا۔ اپنے دونوں پروں سے اڑ کر تیسرے آسمان پر پہنچا اور یہاں بھی 1000 برس تک عبادت کرتا رہا اور اب اس کو عارف کا نام ملا۔ ایسے ہی چوتھے آسمان پر پہنچا۔ چوتھے آسمان پر اس کا نام ولی رکھا گیا۔ پھر 5ویں آسمان پر پہنچا اور 5ویں آسمان پر اس کا نام طاعا پایا گیا۔ 6 آسمان پر پہنچا تو خازن کا نام ملا، اور جب 7ویں آسمان پر پہنچا تو باوجہ کثرت عبادت عزازیل کا نام ملا۔ جب 7ویں آسمان پر پہنچا تو باوجہ کثرت عبادت عزازیل کا نام ملا۔ اس کی عبادت اور نام دیکھ کر جنت کے فرشتے رضوان نے بارگاہ ایزدی میں التجا کی، یا رب العالمین، عزازیل کی عبادت اور ریاضت سے سب فرشتے بڑے متاثر ہوئے ہیں، اس کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دے تو باقی ملائکہ بھی اس کی صحبت سے مستفیض ہوں۔ شاید شیطان کی قسمت میں یہ بھی لکھا تھا کہ وہ 4,000 برس تک جنت کا خزانچی رہے اور 30,000 برس تک مقربین کا سردار رہے اور 40,000 برس تک ملائکہ کو واعظ سناتا رہا۔ جی ہاں، یہ 40,000 برس تک ملائکہ کو واعظ سناتا رہا۔ سو رضوان داروغہ جنت کو جواب بھی ایسا ہی ملا۔ رب کریم جو بہت بڑا رحمان اور رحیم ہے، جو ہر بندے کی التجا سنتا ہے اور دعا قبول کرتا ہے۔
رضوان دروغہ جنت کی دعا رب نے قبول کر لی اور عزازیل کو جنت میں داخلے کی اجازت دے دی۔ جب جنت میں داخل ہو گیا تو یہاں آ کر اس نے عبادت اور ریاضت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اس کے ساتھ ساتھ فرشتوں کی تعلیم و تربیت میں مشغول رہا اور اس کے وعظ کے لیے جو مجلس جمتی، اس کے لیے عرش مجید کے ایک پائے کے نیچے زمرد کا عالی شان ایک تخت بچھایا گیا، اس پر نور کا پرچم لہرایا گیا۔ اس مجلس واعظ میں اتنے کثیر تعداد میں ملائکہ حاضر ہوتے کہ جن کی تعداد بس خداوند کریم ہی جانتا۔ یہ سلسلہ سالہ سال تک جاری رہا اور ابلیس فرشتوں کو درس دیتا رہا۔ پھر یہ کام ہوتا رہا، نیچے جن اپنا کام دکھانے لگے، بیانوں میں سزا یافتہ جن کئی قوم بڑھتی رہی اور پھر اپنی اصلیت پر آ گئے اور شرارتیں کرنے لگے۔ لہٰذا ابلیس نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ ان کی ہدایت اور رہنمائی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی خدمات بھی پیش کیں۔ بارگاہ الہی میں یہ درخواست قبول ہوئی اور ابلیس فرشتوں کی ایک جماعت لے کر آسمان سے زمین پر اترا۔ بہت کم جنوں نے اس کی دعوت پر توجہ کی، اسی لیے جنات میں ایک معزز جن سبلوتیت تھا، اس کو سفیر بنا کر سب کے پاس روانہ کیا، لیکن جنوں نے اطاعت و نیک عمل کی بجائے اپنی روایتی سرکشی اور شرارت جاری رکھی۔ سلبوتیت کو قتل کر دیا گیا۔ ابلیس کو اپنے سفیر کی ہلاکت کا دکھ ہوا، مگر کچھ عرصہ بعد ایک اور کو روانہ کیا، مگر جنات نے اس کا بھی یہی حشر کیا۔ آخر کار ایک سخت جان سفیر یوسف بن یاسف کو بھیجا، اس کو بھی قتل کرنا چاہتے تھے، مگر وہ کسی تدبیر سے بھاگ نکلا اور واپس آ کر ابلیس کو سارا واقعہ سنایا۔ ابلیس نے بہتوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور بہتوں سے سرکشی کو بھگا دیا، جو بچے ان کو دور دراز منتشر کر دیا۔ رب العزت نے جنات اور دنیا کی کنجیاں ابلیس کے حوالے کر دی، اور اب وہ کبھی تو دنیا میں مصروف عبادت رہتا اور کبھی آسمانوں پر۔ اب ابلیس کا اقتدار بہت مضبوط ہو گیا اور وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگا۔ اقتدار اور نفسیات کی ہوس میں وہ انانیت کا دعویٰ کرنے لگا اور اتفاق سے انہی دنوں فرشتوں کی ایک مقرب جماعت نے لوح محفوظ کی طرف نگاہ اٹھائی تو اس پر لکھا ہوا پایا کہ مستقبل قریب میں اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ اپنے منصب سے علیحدہ کر دیا جائے گا، اس پر مسلسل لعنت کی جائے گی۔ فرشتوں نے جب یہ دیکھا تو بہت رنجیدہ اور پریشان ہوئے۔ رنج اور ملال کے آثار ان کی پیشانیوں سے صاف ظاہر ہوتے تھے۔ جب ابلیس نے اپنے شاگردوں کو یہ کیفیت دیکھی تو اس کا سبب معلوم کیا۔ انہوں نے ساری بات اپنے استاد کو بتا دی۔ ابلیس کہنے لگا، مجھے بھی اس کا عرصہ دراز سے علم ہے، لیکن میں نے کوئی پرواہ نہ کی ہے، کیونکہ اس سے میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ یہ تھی غرور کی پہلی چنگاری جو اس کے دل میں بھڑکی۔ اس نے پرواہ نہ کی، اور اس لیے کہ اس کو یقین تھا کہ یہ بات اس کے ساتھ ہو نہیں سکتی۔ غرور کا سر نیچا ہے، اس نے تکبر کی وادی میں مضبوط قدم رکھا، اپنی تدبیر کو مکمل جاتا رہا، لیکن تقدیر ہنس رہی تھی۔ فرشتوں نے ابلیس سے کہا کہ ہمیں بارگاہ الہی میں دعا کرنی چاہیے کہ وہ پروردگار ہم سب پر رحم فرمائے اور ہم سب کو اس مصیبت سے محفوظ رکھے۔ ابلیس نے بحیثیت ایک استاد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ الہی میں دعا کی۔ اس نے یہ دعا مانگی، یا اللہ ان کو اس مصیبت سے محفوظ فرما۔ دعا کے وقت اس نے صرف فرشتوں کے لیے استدعا کی، ان کو محفوظ رکھ، اپنے آپ کو اس زمرے میں شامل نہ کیا۔ ابلیس کا وادی تکبر میں دوسرا قدم یہ تھا، اگر اس وقت خشوع و خضوع میں وہ اپنے لیے بھی ایسی ہی دعا کرتا تو یقیناً بچ جاتا، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا،
مگر تکبر کر رہا تھا اور اس کی سزا کا مستحق قرار پایا۔ ایک دن جب دنیا میں عبادت کر کے اب آسمانوں کی طرف جا رہا تھا تو لوح محفوظ پر لکھا دیکھا کہ عنقریب اللہ رب العالمین اپنے ایک ایسے بندے کو جس پر اس نے انعام و کرام کی بارش فرمائی ہے زمین سے آسمان پر بلائے گا اور جنت کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا، لیکن وہ احکام الہی کو نہ مانے گا اور نہ ان پر عمل کرے گا۔ ابلیس نے جب یہ عبادت پڑھی تو 1000 سال عبادت کرتا رہا اور دوران عبادت ایسے بندے پر جو فرمان الہی کا منکر ہونا تھا مسلسل لعنت کرتا رہا، لیکن اس کو یہ خیال بھی نہ ہوا کہ وہ اپنا جائزہ لے کہ ان حرکات ایسی تو نہیں ہیں جو اسے سزا کا مستحق قرار دیا جائے۔ وہ دراصل اپنے آپ پر لعنت بھیج رہا تھا اور غرور میں غرق تھا۔ ایک دن اس نے لوح محفوظ پر لکھا ہوا دیکھا، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اس نے فوراً رب العزت سے رجوع کیا اور عرض کرنے لگا کہ یا اللہ، شیطان رجیم کون ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہمارا ایک بندہ ہے جس کو ہم نے انگنت نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن وہ ان نعمتوں کو ملنے کے باوجود میری نافرمانی کرے گا اور اس کے بدلے میں اس کو ذلیل و خوار کر دوں گا۔ ابلیس نے پھر عرض کیا یا اللہ وہ بندہ مجھ کو دکھلا دے۔ یہ تھا اس کا تکبر کے میدان میں تیسرا قدم۔ اپنے آپ کو تو دیکھ ہی نہ رہا تھا، وہ دوسروں پر اس کی نظریں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جواب میں فرمایا وہ وقت آنے والا ہے کہ تو اس کو دیکھے گا۔ ابلیس کو یہ خیال نہ آیا کہ مالک الملک سے پوچھے کہ یا اللہ وہ میں تو نہیں ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ کہتا نہیں تو شکرانے کے سجدے بجا لاتا، اور اگر اللہ تعالیٰ کہتا کہ وہ تو ہی ہے تو توبہ استغفار کر کے بچ جاتا، مگر تکبر اس کی گردن توڑ رہا تھا اور وہ خوش تھا جو غرور و تکبر کی خمازی کرتا رہا، اور یہی ادا بارگاہ الہی میں سخت ناپسندید تھی۔ ایک یہ بھی عجیب بات تھی کہ عزازیل زمین اور آسمان پر سجدے میں پڑا رہتا اور عبادت کرتا رہتا، مگر جب وہ سجدے سے اپنا سر اٹھاتا تو سجدہ گاہ پر قدرت کے قلم سے عبارت لکھی ہوتی لعن اللہ علی ابلیس، یعنی ابلیس پر اللہ کی لعنت ہو۔ لہذا وہ بھی یہ دیکھ کر ابلیس پر لعنت کرتا اور انگلی سے ویسے ہی الفاظ لکھ دیتا اور بار بار لعنت کے لفظ دہراتا تھا۔ وہ خود اپنے آپ پر لعنت کرتا رہا۔ ایک مرتبہ جب زمین پر آیا تو فخر سے کہہ رہا تھا کہ اب ہمیشہ زمین کی بادشاہی مل گئی ہے اور یہاں مستقل رہائش اختیار کرے گا۔ اس سے یہ نہیں معلوم کہ ذات باری تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بقا نہیں، وہی حی و قیوم ہے، باقی سب چیزیں فانی ہیں۔ اسی موقع پر رب تعالیٰ خطاب ہوا کہ میں زمین پر اپنا نائب مقرر کرنے والا ہوں۔ رب تعالیٰ کا یہ خطاب کہ میں زمین پر اپنا نائب مقرر کرنے والا ہوں، ابلیس اور اس کے لواحقین نے خیال کیا کہ یہی لوگ یعنی انسان زمین پر حکومت کریں گے اور وہ بازی ہار جائیں گے۔ اسی لیے بارگاہ الہی میں عرض کیا یا اللہ فتنہ فساد کو اپنا نائب کیسے بنائے گا، خون ریزی وغیرہ ہوگی اور تحمید کرنے والے ہیں۔ جواب ملائکہ اس خطہ زمین کو خالی کر دو، کیونکہ مخلوقات کا زمین کو خالی کر دو، کیونکہ مخلوقات کا ذہن ہماری ربوبیت کی باریکیوں اور اسرار و عجائب اور موضوع تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ رب تعالیٰ نے صاف فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی میں وہ جانتا ہوں جن کا تمہیں علم نہیں۔ اس جگہ ایک بات کی وضاحت لازمی ہے،
ابلیس نے تو بعض کی وجہ سے کہا کہ انسان پیدا نہیں ہونا چاہیے، مگر دیگر ملائکہ جو اس کے شاگرد تھے انہوں نے ابلیس کا ساتھ تو دیا، مگر ان کا ذہن یہ کہہ رہا تھا کہ اتنا سارا جو فتنہ فساد جنات نے برباد کیا تھا شاید انسان بھی ایسا ہی کرے گا، اسی لیے ان کی التجا بغض اور کینے سے پاک صاف تھی۔ اسی وجہ سے جب مالک و مہربان نے کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، تو ابلیس کے علاوہ باقی تمام ملائکہ بڑے نادم ہوئے، افسوس کا اظہار کیا اور اپنی غلطی کے تدراک میں عبادت الہی میں بڑے خشوع و خضوع سے مصروف ہو گئے، معافی طلب کرنے لگے اور افسوس کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، تو ابلیس کے علاوہ باقی سارے فرشتے سمجھ گئے کہ اگر درمیان میں کچھ فسادی اور گناہگار لوگ ہوں گے، لیکن ان میں انبیاء علیہ السلام بھی ہوں گے جو گناہوں سے معصوم اور محفوظ ہوں گے، نیکوکار اور صالح فرزند بھی ہوں گے جن کی رشد و ہدایت کے سامنے فسادیوں اور سرکشوں کی ایک نہیں چلے گی۔ کچھ لوگ اگر گناہوں کا ارتکاب کریں گے تو صدق دل سے توبہ تائب بھی ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر مشیت الہی اس بات کی متقاضی ہے کہ اپنی قدرت کو آشکار فرمائے تو ہم کیوں اعتراض کریں؟ اور ہم ہیں کون اعتراض کرنے والے؟ مگر ابلیس اکیلا اپنی بات پر اڑا رہا۔ ملائکہ نے افسوس کا اظہار کیا اور بڑے عاجزانہ انداز میں عرض کرنے لگے کہ اے باری تعالیٰ، ہم سے ناراض تو نہیں جو تم نے خطہ زمین کا اختیار ہم سے لے لیا، اور جو تم نائب پیدا کر رہے ہو اس میں کیا خصوصیت ہے جو یہ قبضہ ان کے حوالے کر رہے ہو؟ جواب باری تعالیٰ ہوا کہ اے ملائکہ، تم عالم بالا میں اطاعت و عبادت کا سرچشمہ ہو، لیکن زمین پر عشق و محبت کے متوالے ہوں گے۔ تم عالم بالا میں لمبی لمبی مدت تک مصروف عبادت رہتے ہو تو وہ بھی دنیا میں عجز اور التجائیں کرنے والے اور دن رات گزار دیں گے اسی عالم میں۔ اے ملائکہ، ہر بادشاہ کو اپنی عظمت و شان کے اظہار کے لیے فوج، لشکر، غلام اور خدام درکار ہوتے ہیں، اسی طرح اس کو محبت و مودت کا اظہار کرنے کے لیے مونس و غمخوار کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم اس قبائے نپولی فریب پر میری عظمت و ملال کے مظہر ہو تو یہ دل شکستگان اور محرمان راز اور متقفان حرم و نیاز میں میرے نیازمند ہوں گے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ایک دن ابلیس کا گزرا اسی جگہ سے ہوا۔ اسی جگہ سے ہوا جہاں آدم کا پتلا رکھا ہوا تھا۔ اس نے پتلا آدم پر اپنی انگلی ماری اور اس وقت اس پتلا سے آواز آئی کہ ایسا کوزہ جو مجاہدہ کی بھٹی میں پک کر ٹھکری کی طرح ہو گیا ہے، یہی حیثیت اس پتلے کی ہے۔ جب ابلیس نے عجیب و غریب آواز سنی تو پریشان ہوا، مگر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، یہ انداز سے خالی مخلوق ہے، لیکن اس کا خالی ہونا نقصان کا باعث بنے گا۔ تھوڑا انتظار کرو، میں اس کے اندر دیکھوں اور جسم انسانی کی راستوں اور سوراخوں کا جائزہ لوں، اس کے بعد تمہیں حقیقت حال سے واقف کر دوں گا۔ اس کے بعد وہ شکم اندام میں داخل ہوا اور قلب کے حصوں کو دیکھا۔ اس نے عجیب حقیقت دیکھی کہ انسان قلب کو تمام کون و مکان کی آرائشوں سے مزین کر دیا گیا ہے۔ پتلے کے سینے والے حصے سے وہ باوجود 100 بار کوشش گزر نہ سکا۔ قلب آدم نے بھی اسے واپس نکال دیا۔ یہی ابلیس کا نکلنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے مردود بنا گیا۔ جب وہ اس قدر جسم انسانی سے باہر آیا تو اس کے ساتھیوں نے کیفیت حال معلوم کی۔ اس نے تمام واقعہ حالات کی تفصیل بتائی اور کہنے لگا کہ یہ سارا اصرار و اعجاز کا نمونہ ہے۔ میں نے اسرار معلوم کرنے کی کوشش کی مگر ان کا تو ذرہ بھر بھی پتہ نہ چلا۔
یہی میری حیرانی کا سبب ہے، میں اب ہراساں اور پریشان ہوں، میں ایسا خوف زدہ ہوں کہ اس بات کو اپنی تباہی اور بربادی کا سبب خیال کرتا ہوں۔ اس پریشانی اور دل شکستگی کی حالت میں ابلیس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اگر اس خالی پتلے کو تم پر فوقیت دی گی تو تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ سب نے کہا ہم تو اس کو ضرور اطاعت و فرما برداری کریں گے۔ یہ سن کر ابلیس نے کہا میں تو اس کی فرما برداری نہیں کروں گا، اور اگر انہیں مجھ پر فضیلت دی گی تو میں مزاحمت کروں گا اور اس کو ہلاکت میں ڈال دوں گا۔ یہ تھا عزازیل کا اجلت میں وادی تکبر کے اندر چوتھا قدم، جس میں انسانی کی حرکت کے بعد پہلے الفاظ جو آدم علیہ السلام نے زبان سے نکالے تھے وہ تھے الحمدللہ، اور یہ جملہ ابلیس کی کمر توڑ بیٹھا، کیونکہ وہ تو کہتا تھا کہ آدم شور و غل فتنہ و فساد کرے گا اور سرکشی اور کا ارتکاب کرے گا، مگر آدم نے تو بڑی نیازمندی سے اپنی زندگی کا آغاز کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا سے شروع کیا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمکم اللہ، یرحمکم اللہ۔ یہ آدم علیہ السلام سے باری تعالیٰ کا بھی پہلا ہی خطاب تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب اللہ نے بندوں پر رحمت فرمائی تو بندہ بھی اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی شروعات بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد گرامی کے مطابق ہوئی۔ ارشاد ہے آخر آدم علیہ السلام کو جس درخت کے دانے کو کھانے سے اجتناب کرنے کا حکم ملا تھا، اس کو کھانے کے لیے ابلیس ورغلانے لگا۔ وہ حسد کی آگ میں جل رہا تھا اور اس کی یہی کوشش تھی کہ کسی بھی طرح آدم کو نیچا دکھاؤں۔ آخر آدم علیہ السلام کو ورغلانا اور ورغلا کر دانا کھلانا میں کامیاب ہو گیا۔ آدم علیہ السلام جنت سے رخصت ہوئے، لیکن ساتھ میں یہ مردود بھی جنت سے نکالا گیا، زمین پر آ گیا، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا انصاف کرنا ہے، اسی لیے ابلیس کس طرح نظروں سے گرا اور عرش سے فرش پر آ گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام کے تمام ملائکہ نے حکم خداوندی کے بغیر دیر کیے تعمیل حکم کی، اور سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سر نیاز کو زمین پر رکھا۔ ان کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام کے بعد اسرافیل اور عزرائیل نے سجدہ کیا۔ ان مقرب فرشتوں کے بعد تمام ملائکہ سربسجود ہو گئے۔ خداوند کریم نے فوری طور پر ہر فرشتے کو اس کے منصب کے مطابق اعزاز و کرام کے ساتھ نوازا۔ نمبر 1 حضرت جبریل علیہ السلام کو وحی کا امین بنایا۔ نمبر 2 حضرت میکائیل علیہ السلام کو رزق الہی کی گنجیاں ملی۔ نمبر 3 پہ حضرت اسرافیل علیہ السلام پر قرآن کریم لکھا گیا، اور نمبر 4 پر حضرت عزرائیل علیہ السلام کو خالق و مخلوق کے درمیان ملاقات کا واسطہ بنایا گیا۔ باقی کے تمام فرشتوں کو بھی بڑے بڑے انعام ملے۔ اس موقع پر حضرت صرف عزازیل نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور یہ تھی اس کی وادی غرور میں 5واں اور سب سے سخت گیر قدم، جو اس کو نیست و نابود کرنے میں کام آیا۔ جب ملائکہ نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ عزازیل کھڑا ہوا ہے اور آدم علیہ السلام کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ اس کی فرشتوں والی صورت فوراً بدل گئی اور پرانے جنوں والی شکل واپس آ گئی۔ جب فرشتوں نے اس کی مسخ شدہ شکل کو دیکھا تو ایک اور سجدہ بارگاہ الہی میں شکر گزاری کہ اس دن سے 2 سجدے مقرر ہو گئے۔ اسی دن سے 2 سجدے مقرر ہوئے جو ہم نماز میں دیتے ہیں۔ یہ ہے راز سجدہ۔ اللہ تعالیٰ جو ہر حال میں رحیم ہے، کریم ہے، اور پھر بھی عزازیل سے مخاطب ہوا اور پوچھا کہ تو نے میرے نائب آدم کو سجدہ کرنے سے کیوں انکار کیا؟ اس کے جواب میں ابلیس کا جواب تھا، اس پر بھی لعنت برستی رہتی۔ اس نے کہا میں آدم سے بہتر ہوں، میری پیدائش آگ سے ہوئی ہے اور آدم کی مٹی سے،
روشنی، صفائی، حسن و جمال میں آگ کو خاک پر فوقیت ہے۔ اس کو یہ خیال پھر بھی نہ آیا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے، جس کو چاہے بلند و بالا کرے، جس کو چاہے نیست و نابود کر دے۔ خاک کو بعض خصوصیات کی وجہ سے آگ پر خاص فضیلت حاصل ہے۔ یہ چیز اس کی سمجھ میں نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جس نے تواضع کی اس کو اللہ نے رفعت عطا فرمائی۔ ابلیس یہ بھی نہ سمجھ سکا کہ آگ بھی جل کر خاک بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم ہوا کہ اے لائن، یہ باتیں بس کر، بارگاہ کبریا میں خود پرستوں کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی قیمت نہیں۔ اس ابلیس لائن کو یہ پتا تو یہ نہیں تھا کہ یہی خاک حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہد معطر ہے، اور شریف خاک کے ایک گوشہ کے زاویے میں ہے۔ غرضے کی شکل بدلنے کے ساتھ ساتھ لباس، کرامت اور خلعت چھین لیا گیا۔ مقام قربت جنت سے اٹھا کے مقام نفرت و لعنت میں بھیج دیا گیا۔ شیطان کے نام سے مشہور ہوا۔ شیطان پر سب سے پہلے جس پر لعنت و ملالت کی وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور عزرائیل علیہ السلام۔ ان کے بعد ساتوں آسمانوں کے فرشتوں نے ان کو لعنت کے پتھروں سے سنگسار کیا۔ آسمانوں سے شیطان کو سمندر کی گہرائیوں میں پھینکا گیا اور 100 سال تک دریا میں غرق رہا۔ جب 100 سال کے بعد دریا سے نکالا تو اس کا چہرہ سیاہ تھا۔ اب وہ گمراہی اور گمراہ گرمی کی جد و جہد میں مشغول ہو گیا۔ حق تعالی طویل عمر کی درخواست کی جو منظور ہوئی، اور ان کو پہلے سور کے پھونکنے تک کی مہلت ملی، اور جب یہ ملی تو کہنے لگا، اللہ تیری عزت و جلالت کی قسم، میں جب انسانوں کو گمراہ کروں گا، میں سب انسانوں کو گمراہ کروں گا۔ خطاب الہی ہوا کہ ایسے مردود تو کچھ کو گمراہ تو کر سکے گا، مگر خاصان خدا تم کو شکست دے دیں گے۔ بہرحال شیطان اب زمین پر کارستانیاں دکھانے اور پل پل میں لاکھوں لعنتیں حاصل کرنے لگ گیا۔ دنیا میں اس کی زندگی کا تیسرا اور آخری دور شروع ہوا۔ ابلیس اور عزازیل کے ساتھ بدنام ترین لقب شیطان سے مشہور ہوتا رہا۔ شیطان شطن سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے لمبی کانپنے والی رسی۔ شیطان بدی کرنے کے لیے بےقرار رہتا ہے، نیکی سے روکنے میں بڑی بہادری دکھاتا ہے۔ ہر لحاظ سے اس کی ہمہ وقت کوشش یہی ہوتی ہے کہ انسان سے نیک کام نہ ہو سکے، بدی کی طرف برگلاتا ہے، اور تا قیامت اسی طرح نیکی سے ہٹا کر بدی کی طرف ہی مائل کرنے کی کوشش کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو حکم دیا کہ شیطان سے پناہ مانگو تاکہ دوزخ کی آگ سے بچ سکو۔ ہر مومن کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان بھی ہر روز 360 چھوٹے شیطانوں کا لشکر بھیجتا ہے، مگر جب بندہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ 360 مرتبہ اس بندے کی دل کی طرف دیکھتا ہے، اور ہر نظر میں شیطان کے ایک لشکر کو تباہ کر دیتا ہے، اور یوں شیطان کا 360 گروپ ذلیل و خوار ہو کر بھاگ جاتا ہے۔ دنیا میں شیطان کے 7 بچے پیدا ہوئے، اور ہر بچہ اولاد آدم کو بہکانے اور گمراہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ شیطان نے ہر بچے کے ذمہ جدا جدا ذمہ داری سونپی، جس کے نام یہ ہیں: نمبر 1 مدہش، جو عالموں کو ہوائے حرص و طمع کی ترغیب دینے لگا۔ نمبر 2 خدیث، جو نمازیوں کو نماز بھلانے کے کام میں لگ گیا۔ نمبر 3 ذلبنون، جس کے سپرد بازاروں کا کاروبار ہے، کم تولنے کی ترغیب دیتا ہے۔ نمبر 4 72، یہ مصیبت کے وقت لوگوں کو چیخ و پکار کرنے کی رغبت دلاتا ہے۔ نمبر 5 مشووذ،
یہ جھوٹ بولنے چغلی کھانے کی تربیت دیتا ہے۔ نمبر 6 پہ ہے واسم، یہ زنا کی رغبت دلاتا ہے۔ اور نمبر 7 پہ ہے عود، جو چوری کرنا سکھاتا ہے۔ یہ شیطان کے 7 بیٹوں کے نام ہیں اور ہر ایک اپنے اپنے کام میں لگا رہتا ہے۔ ایک اس کا شاگرد ہے جس کا نام دلہن ہے، وضو پر مقرر ہے، اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگنے کا حکم فرمایا ہے اور مزید فرمایا کہ نماز میں صف کے اندر ایک دوسرے سے مل کر کھڑے ہو جاؤ۔ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑا ہونا، فاصلہ نہ چھوڑنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر درمیانی جگہ خالی ہے تو شیطان اس میں گھس آتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مردود خنزیر کی شکل میں آدمی کے دل سے چمٹا رہتا ہے اور خون کی طرح اس کی رگوں میں دوڑتا ہے، انسان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اب جب شیطان زمین پر اپنے 7 بچوں کے ساتھ کام میں لگ گیا تو زمین پر پیغمبر اور انبیاء بھی آتے رہے تاکہ انسان کو ہدایت کا درس دیں۔ اسی طرح نوح علیہ السلام جب تشریف لائے اور اللہ کے حکم کے مطابق کشتی بنائی تو شیطان کو ایک گوشہ میں چھپایا ہوا دیکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا تو کس کی اجازت سے کشتی میں داخل ہوا ہے؟ کہنے لگا آپ کی اجازت سے۔ حضرت نوح علیہ السلام تعجب کرنے لگے تو شیطان نے کہا جب آپ نے کتے کو آنے کی اجازت دی تو میں اس کی دم سے لٹکا ہوا تھا، ہم دونوں اندر آ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے چاہا کہ اسے نکال کر باہر پھینک دے مگر وہ کہنے لگا حضور میں نکلنے والا نہیں ہوں۔ لہذا نوح علیہ السلام نے سوچا اس میں کوئی مصلحت پوشیدہ ہے جو یہاں آ گیا ہے، اس لیے ان کو نکالنے کا خیال ترک کر دیا اور بجائے اس کو نکالنے کے نصیحت کرنے لگا اور پوچھنے لگا کہ کیوں تم نے اپنے آپ کو مردود بنا لیا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے خاص طور پر اس سے شرمایا کہ تم نے ایمان و عرفان کی بنیاد اپنے ضمیر سے اکھاڑ پھینکی اور کفر و طعن کے پرچم لہرا دیے۔ کہنے لگا اے نوح آپ مجھے کیوں شرماتے ہیں؟ اگر ان غلطیوں کا کوئی تدراک ہو سکتا ہے تو میں حاضر ہوں، اگر ان باتوں کی تلافی ممکن ہے تو میں تیار ہوں۔ حضرت نوح نے فرمایا کہ بارگاہ الہی میں توبہ استغفار کر شاید معافی مل جائے۔ کہنے لگا ابھی تو یہ بھی معلوم نہیں کہ میری توبہ قبول بھی ہوگی یا نہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا یہ کام میں کرتا ہوں، تمہیں رب پاک سے پوچھ کر بتاتا ہوں تو اطمینان رکھ۔ جب نوح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں یہ فریاد پیش کی اور عرض کیا یا اللہ اس کی توبہ قبول بھی ہوگی یا نہیں، تو جواب ملا کہ توبہ ضرور قبول ہوگی اور میں رحیم و کریم ہوں، مگر اس کی توبہ اس شرط پر قبول ہوگی کہ وہ تابوت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ نوح علیہ السلام نے اسے بتایا کہ اب بھی وقت ہے، تابوت آدم کو سجدہ کر کے معافی مانگ لو اور اصلی منصب پر آ جاؤ۔ شیطان کہنے لگا واہ یہ تو کوئی بات نہیں، میں نے جب اس وقت آدم زندہ تھا سجدہ نہیں کیا، اب مردہ آدم کو سجدہ کروں؟ یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بھی دیکھ لیا کہ شیطان واقعی شیطان مردود ہے اور یہ صحیح ہے کہ غرور کا سر نیچا ہے۔ چنانچہ پہلی سور پھونکنے تک اولاد آدم کو گمراہ کرنے کا کام کرتا رہا، لعنت کے توق اپنی گردن میں سجاتا رہے گا۔ اب شیطان نوح علیہ السلام کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کی دعوت دی تو سب نے لبیک کہا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ سب لوگ عرفات کو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک درخت کے نزدیک پہنچے، یہاں شیطان اپنی کارستانی دکھانے پہنچ گیا اور آپ کے سامنے آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے دیکھتے ہی 7 کنکریاں اٹھا کر اسے ماری اور تکبیر کہہ دی، وہ وہاں سے فوراً بھاگ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے چلے تو پھر وہاں موجود تھا، پھر آپ نے 7 کنکریاں ماری اور وہ غائب ہو گیا، پھر ظاہر ہوا، پھر آپ نے 7 کنکریاں ماری۔ اب شیطان نے دیکھا کہ اس کو مقابلہ کی طاقت نہیں ہے، اس لیے بھاگ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان تینوں جگہ پر آج تک اور قیامت تک
لوگ 7 کنکریاں لگاتے رہیں گے جو شیطان کو تیر کی طرح لگتی ہیں اور وہ چیختا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شان تو دیکھیے، ہر نبی اور رسول شیطان مردود پر لعنت کرتا ہے اور اس کو ٹھوکریں مارتا ہے۔ فرشتے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں۔ خداوند کریم نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے جو صبح سویرے ہر روز اسے تمانچے مارے اور وہ مارتا رہتا ہے۔ لیکن جب یہ آیت شریف نازل ہوئی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یعنی آپ کو ہم نے سب عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو شیطان بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگا یا باری تعالیٰ، عالموں میں تو میں بھی آ جاتا ہوں، اس لیے مجھے بھی محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے سب عالموں کے لیے رحمت کر دے۔ اور خدا کا وعدہ ہے، اسی لیے آج سے شیطان مردود پر تمانچے نہ مارے جائیں۔ اس لیے وہ فرشتہ جو ہر روز تمانچے مارتا تھا اس نے کام بند کر دیا۔ اب ایک دعا پڑھ لیں جسے شیطانی اثر دور ہو جائے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی پر شیطانی اثر ہو جائے یا شیطان کسی نہ کسی طرح تنگ کر رہا ہو تو اس کلمہ توحید کو 5 بار پڑھ کر سینے پر دم کریں، بفضل خدا شیطانی اور اس کی زیارات سے محفوظ رہے گا اور حفاظت میں رہے گا۔ تو وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ملک ولا الحمد ولا علی کل شیء قدیر۔ اس کو 5 مرتبہ پڑھنا ہے، ایک دفعہ دوبارہ سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولا الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اب آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے اور رب العالمین نے ان پر پہلی وحی نازل فرمائی۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی عمر 500 سال کی ہو گئی اور ان کی اولاد کثیر ہو گئی تو حق تعالیٰ نے ان کو ان کی اپنی اولاد کے لیے مبعوث فرمایا۔ 40 صحیفے آدم علیہ السلام پر نازل کیے گئے۔ ان صحیفوں میں اسرار حکمت، دعاؤں کے فائدے، ان دعاؤں کے نقصانات، جن اور شیاطین کی تسخیر کے طریقے، علم، ہندسہ اور حساب کتاب کے معاملات درج تھے۔ دیکھیے، جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین کی طرف روانہ کرنے کا حکم صادر ہوا تو آپ نے ایک درخت کو پکڑ لیا اور عرض گزار ہوئے کہ الہی، تو نے فرمایا تھا کہ ایک پیغمبر تمہاری نسل میں پیدا ہوگا اور اسے منصب خلافت پر سرفرازی کروں گا، ایک پیغمبر پیدا کروں گا جس کو ذبیح بناؤں گا۔ ان فرزندوں کی طفیل مجھ پر رحمت نازل فرما اور بخشش فرما، لیکن یہی زمین پر چلے جاؤ۔ ملائکہ نے کوشش کی کہ آدم کو جلدی سے زمین اتار لے آئیں، مگر جب آدم علیہ السلام نے پھر ایک درخت کو پکڑ لیا اور آخری بار استراق کی کہ یا الہی، تو انہیں وعدہ فرمایا تھا کہ تیری نسل سے ایک پیغمبر کو مبعوث فرماؤں گا، اس کو تو اپنا حبیب بنائے گا، تمام مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائے گا۔ یا رب کریم، اس ذات مقدس کی وجہ سے مجھ پر رحم فرما۔ حکم ربی ہوا کہ اے فرشتوں، اب آدم علیہ السلام کے ساتھ نرمی اور لحاظ برتو، کیونکہ اب ہماری بارگاہ میں ایسے شفیع کو لایا ہے، اس کی برکت سے جو کچھ طلب کرے گا وہ پائے گا۔ اس کے بعد رب العزت نے نہایت ہی لطف و کرم کے ساتھ ان کو دنیا میں واپسی کے اسباب سنائے اور فرمایا کہ زمین کی خلافت و عمارت کو آباد کرنے کی ذمہ داری تیرے سپرد کی جائے، لہٰذا جب زمین پر جاؤ تو وہاں قامت گزین ہوں گے، تب یہ سب کچھ ہوگا۔ اب آدم علیہ السلام بڑے خوش و خرم ہوئے اور ان کی سمجھ آ گئی کہ مشیت ایزدی اس بات کی متقاضی ہے کہ میں بہشت سے جاؤں اور دنیا میں مقیم رہوں، لہٰذا قدم بہشت سے بڑھائے اور درخت کا چھوڑ دیا۔
آدم علیہ السلام نے جاتے جاتے پھر اشکبار آنکھوں سے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ یا اللہ میں جا رہا ہوں، لیکن مجھے یہ بتا دے کہ اگر اپنی اصلاح حال کے لیے توبہ استغفار کروں تو اس کو قبول فرمائے گا، مجھے دوبارہ بہشت میں داخلے کی اجازت ملے گی؟ جواب ملا ہاں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اب زمین پر قدم فرمائے۔ آدم علیہ السلام زمین پر 300 سال تک گریا اور درازی میں مشغول رہے۔ آخر اللہ غفور و رحیم نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کرنے کی بشارت فرمائی اور 40 صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت عمر علیہ السلام، حضرت عمر رضی اللہ عنہ یعنی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول نقل فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے دعا کرتے وقت ایک دن یوں دعا مانگی، باحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تغفر لی، یا اللہ بطفیل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری خطا بخش دے، میں معافی چاہتا ہوں تو معاف فرما۔ خطاب الہی ہوا، اے آدم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے دعا تو کرتے رہو، مگر تم نے ان کو کہاں سے جانا اور کس طرح پہچانا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا الہی، جس دن تو نے مجھے تخلیق فرمایا اور مجھ میں روح پھونکی اور جب میں نے آنکھ کھولی تو عرش عظیم پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا پایا، اس وقت مجھے احساس ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری عظیم ترین مخلوق ہے، کیونکہ تو نے ان کے نام و نامی کو اپنے پاک نام کے ساتھ لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری عزت و جلالت کی قسم، وہ ذات اقدس آخری نبی ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، اور انہی کی وجہ سے تیری دعا اور توبہ قبول کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گندم کھانے سے آدم کو کیوں روکا؟ اللہ تعالیٰ نے جنت کی ہر چیز استعمال کرنے اور اس سے مستفید ہونے کی آدم علیہ السلام کو اجازت دے دی، لیکن صرف گندم کا دانہ کھانے سے منع فرمایا۔ آخر کیوں؟ اس میں راز کیا تھا؟ کارخانہ قدرت کا یہ شعبہ اس کھانے کی چیز سے شروع ہوا اور بالآخر دنیا میں سب سے بڑی اہمیت روٹی ہی کو ملی۔ آج کل سب سے بڑا مسئلہ روٹی کا ہی ہے۔ اکثر جرم بھی اس روٹی کو حاصل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ انسان پیٹ کی خاطر کیا کیا نہیں کرتا۔ ہر ایک نبی نے دین کی تکمیل و ترویج میں پورا حصہ لیا، جن میں نبی کرام پر بھی صحیفے نازل نہیں ہوا۔ جو فقط نبی تھے، رسول نہیں تھے، انہوں نے بھی پوری جان فشانی کی اور اپنا کردار خوش اسلوبی سے ادا کیا۔ کہیں جا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود پاک سے اس دین کو مکمل تکمیل ملی۔ رب العزت نے اس تکمیل کے بعد اعلان فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کیا۔ اس کی مثال یوں ہے کہ گندم کا دانہ کتنے ہاتھوں سے نکل کر روٹی بنتا ہے اور پھر انسانی غذا کے قابل ہو جاتا ہے۔ پہلے زمین کی مکمل تیاری کے بعد اس کو زمین میں ڈالا جاتا ہے، پھر آبپاشی کے بعد اگتا ہے، پھر صاف کیا جاتا ہے، اس کے بعد چکی میں اس کو پیس کر آٹا بنایا جاتا ہے، پھر اس آٹے کو صاف کر کے گوندا جاتا ہے اور بعد میں پکا کر روٹی تیار کی جاتی ہے۔ اس سارے عمل کے بعد جا کر نوالا بنتا ہے۔ صرف روٹی بنانے کے لیے کتنے کام کیے جاتے ہیں۔ بڑی مہارت سے خمیر تیار کیا جاتا ہے تاکہ روٹی بنے اور کھانے کے قابل ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام دین کے اس خمیر کو اپنی اپنی حیثیت اور مہارت کے لحاظ سے تیار کرتے رہے اور اپنے مقامات نبوت اور مدارجت رسالت سے اسے موضوع بناتے رہے، لیکن ابھی کھانے کے قابل غذا تیار ہونے کو تھی۔ اس کا انتظار ہوتا رہا جب آخری عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور محبت خداوندی کا تنور گرم ہوا تو یہ لاکھوں انبیاء اور سینکڑوں رسول کا تیار کردہ یہ خمیر جس میں نبوت کے ہزاروں نقطے محفوظ تھے، جس میں نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ختم نبوت کا راز پنہاں تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست میں آیا، جنہوں نے تنور عشق میں عجیب انداز سے روٹی بنا کر لگا دیا۔ وہ روٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 سال کی زندگی میں نہایت عمدگی اور پاکیزگی سے پکی، اور جب تیار ہو کر باہر آئی تو اس کے ساتھ اعلان ہوا الیوم اکملت لکم دینکم۔ اب یہ روٹی نور نبوت کی دکان میں سجائی گئی اور اس کے ایوانوں میں سرگرداؤں جیالوں نے سب کچھ قربان کر کے اس روٹی کا ایک ٹکڑا حاصل کیا، اور زبان تک آنے سے پہلے جو ان کو اس خوشبو ان تک پہنچائی تو ان کا دل و دماغ ایسا معطر ہوا کہ اسے مستی میں ان الحق اور سبحان ما اعظم و شافی کے نعرے بلند کرنے لگے۔ آدم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام تک 1000 امتیں آئیں، سب کی آرزو تھی کہ یہ نوالا ان کے ہاتھ آنے، مگر یہ مخصوص تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے۔ اس خدا و قدوس نے اپنے برگزیدہ آدم علیہ السلام کو بھی منع فرمایا، یہ دانا مت کھانا، تیرے لیے نہیں ہے، یہ ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس امانی خزاں سے مکمل طور پر مستفید ہوئی اور خیر الامت کا خطاب پایا۔ اس روٹی کو اپنی امت میں جس نے تقسیم فرمایا وہ ہیں تخت سروری کے سلطان، بخت پیغمبری کے برہان، شریعت کے صبح کا نور، طریقت کی خوشبو، دریائے حقیقت، نبوت کے اعلیٰ پھول، آسمان مروت کے سنبلہ حکمت و ولایت کے والی، شفاعت کی بلندیوں کے ہما فلک، سعادت کے آفتاب، چشم ہدایت کے منبع، دائرہ وفا کے مرکز، شب کرامت کی قندیل، روز جزا کی روشن دلیل، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہزاروں درود و سلام اور صلاۃ و سلام کی سوغاتیں اس رب العالمین کی خدمت میں جس ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماع مہیا کیا، اور جنہوں نے چکھا انہوں نے بہشت کا نظارہ جیتے جاگتے ہی کر لیا، جنہوں نے صرف خوشبو سونگھی وہ قطب اور ابدال بنے، جنہوں نے ایک نظر دیکھا وہ ولی کامل اور عارف و بالا بن گئے، اور جنہوں نے اس روٹی کا سنا وہ بخشش کے میدان میں سرخرو ہوئے، باقی رہ گئے وہ گناہگار جنہوں نے صرف ان عارفوں نے حق کا ذکر سنا، وہ بھی چلتے چلتے جا کر منزل مقصود کو پہنچے۔ باقی اگر میرے سیاہ کا رنچ گئے تو اگر روز محشر باری تعالیٰ اتنے سارے گناہوں کی وجہ سے دامن پکڑا تو ہم بھی ان کی رحمت کا دامن پکڑ کر پوچھیں گے، سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد کہ بتا تیری رحمت بڑی یا میرے گناہ بڑے، کہ تو نے اپنے پاک کلام میں یہ نہیں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو کیونکہ وہ سب گناہ بخش دے گا۔ کیا میرے مالک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں ہوں؟ کیا تو رحیم و کریم نہیں ہے؟ تیرے آگے یہ گناہ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اے مالک خالق رازق، پہلے یہ فیصلہ کر دے کون بڑا ہے؟ اگر آدم علیہ السلام یہ گندم کا دانہ کھانے سے پرہیز کرتا تو یہ امت شروع ہی سے الگ ہوتی، کیونکہ یہ آخری امت سردار الانبیاء ختم المرسلین احمد مجتبیٰ کی ہے، لہذا جنت کی سرسبز وادیوں میں پرواز چڑھتی چڑھتی اس کی دنیا ہی الگ تھلگ
ہر شخص جہاں پیدا ہوتا ہے اسی گھر میں رہتا ہے. ہم جنت میں ہی پیدا ہوئے اور زمین پر آنے سے پہلے وہیں ہمارا گھر تھا. یہ سارا کاروبار، ساری کائنات وہیں بستی ہے اور وہیں گزر سفر کرتی ہے. جیسے فرشتے وہاں پیدا ہوئے اور وہیں رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو یہی کہا تھا کہ زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ نہیں کہا تھا کہ وہ خلیفہ زمین پر ہی رہے گا. حکومت پاکستان کا وزیر تجارت اسلام آباد میں ہی رہتا ہے. یہ نہیں سنا ہوگا کہ وزیر تجارت سارے پاکستان کے ہر ایک دکاندار اور کاروباری مرکز پر جا کر حاضری دیتا ہے. ایسا ہی ریلوے کا وزیر دارالخلافہ میں قیام پذیر ہے. یہ نہیں کہ پورے ملک بھر کے ہر ریلوے اسٹیشن پر ہر روز جا کر حاضری دیتا ہے. ایسے ہی اگر انسان زمین پر خلیفہ مقرر ہوتا ہے تو زمین پر کئی اور مخلوقات ہیں، ان پر حکومت کرتا ہے. جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں پر حکومت کی مگر رہتا اپنی اصلی جگہ جنت میں. زمین پر فرشتوں کی طرح آتا جاتا رہتا ہے اور سیر کرتا ہے، گھومتا ہے، پھرتا ہے، لیکن شاید نور نبوت کی منتقلی کا یہ آخری منزل اس دنیا میں ہی تھا، جس کی وجہ سے جو ہونا تھا بحکم خداوندی ہو گیا اور باقی جو ہونا ہے اس کی شدت سے انتظار ہے. اس مرد مجاہد کے ظہور کا اس قدر بے چینی سے انتظار ہے کہ آج کل بچہ گلیوں میں بزرگان دین سے یہ پوچھ رہا ہے کہ مہدی آخر الزماں علیہ السلام کب تشریف لے آئیں گے. تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. اگر آپ کو پسند آئی ہے تو کائنڈلی اس کو شیئر کریں اور لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ. اللہ حافظ.